سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26، سورۃ الاعراف کا تیسرا رکوع، 8ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا، یواری سوآتکم، کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، وریشا، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو۔ یعنی ایک لباس تو وہ ہے جس سے بدن چھپایا جائے اور ستر کیا جائے، اور ایک لباس وہ ہے جس سے زینت ہو، اور یہ بھی غرض صحیح ہے، جائز زینت کے لیے لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام ہمیں اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتا ہے، اچھا کھانے کی بھی اجازت دیتا ہے، اچھے مکان میں رہنے کی اجازت بھی دیتا ہے، اچھا کاروبار کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، اچھی سواری کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن ہونا چاہیے حلال۔ دنیا کی حرص، ہوس، لالچ نہ ہو، شریعت کی انسان پابندی کرے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کے دل میں غرور، تکبر، ایسی چیزیں اور دیگر برائیاں نہ ہوں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے لباس بہت زیادہ معمولی پہنا ہے، یعنی پھٹا ہوا لباس ہے، پرانا لباس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس سے اچھا لباس تو نہیں پہن سکتا؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس سے اچھا میں پہن سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ انسان پر اللہ کی نعمت ظاہر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا انسان اظہار کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ ایک مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلا تمثیل، بلا تشبیہ۔ ایک والد ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھا لباس خرید کے دیتے ہیں، لیکن اس کے بچے لوگوں کے سامنے یا دعوت میں جب جاتے ہیں تو وہ خیال نہیں کرتے اور پھٹے ہوئے کپڑے، پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، لوگ جب یہ دیکھیں گے تو کیا خیال گزرے گا؟ یہ خیال گزرے گا کہ ان کے والد نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن جب وہ بچے اچھا لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جائیں گے تو کیا خیال گزرے گا کہ ان کے والد ان کا خیال کرتے ہیں اور ان کے لیے اچھا لباس خرید کے دیتے ہیں۔ بلا تمثیل، بلا تشبیہ۔ اللہ تعالیٰ نعمت کے اظہار کو پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ نعمت کا اظہار کرے گا تو لوگ دیکھ کر کہیں گے رب نے ان کو بہت دیا ہے، تو رب نے جب دیا ہے تو اس کا اظہار ہو تو رب پسند فرماتا ہے۔ تو انسان کے پاس جب نعمتیں موجود ہیں پھر بھی وہ اپنی حالت ایسی رکھے کہ لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا، تو حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن بعض محدثین نے، فقہاء نے اور صوفیاء نے یہ بھی لکھا کہ دونوں جہتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے وہ نعمت کا اظہار کرے اور نیت میں اخلاص ہو، دکھلاوا اور اترانا اور غرور، تکبر نہ ہو، تو ثواب پائے گا۔ اور اگر کوئی اچھا لباس نہ پہنے سادگی کی وجہ سے اور اس نیت سے کہ کوئی غریب دیکھ کر اس کا دل چھوٹا نہ ہو جائے، تو اس طرح اچھا لباس نہ پہننے میں اگر یہ نیت ہے، سادگی ہے، عاجزی، انکساری ہے، یا اور دیگر پہلو ہیں، تو اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے وہ اپنے کسی عقیدت مند کے گھر میں گئے۔ اس زمانے میں روشن دان بنتے تھے جو چھت میں ہوتے تھے۔ گرمیاں ہوتی تو وہ روشن دان کھول دیے جاتے تو اس سے ہوا آتی اور آسانی ہو جاتی۔ جب سردیاں ہوتی تو بند کر دیے جاتے، جس طرح کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو نیا نیا مکان انہوں نے بنایا تھا، تو وہ اللہ کے نیک بندے اپنے مرید کے یہاں گئے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے یہ روشن دان کیوں بنایا؟
کہنے لگا حضرت روشن دان تو اس لیے بنایا جاتا ہے نا کہ ہوا آ جائے، تو ہوا کے لیے بنایا۔ آپ نے فرمایا یہی تو میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا تھا، اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ میں روشن دان اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس سے مجھے اذان کی آواز صاف آئے اور میرے گھر میں اذان کی آواز واضح آئے، تو اذان کی آواز بھی آ جاتی اور ہوا بھی آ جاتی، لیکن آپ کو نیت کا ثواب مل جاتا۔ اسی طرح ایک شخص نے مسجد کے باہر ایسا کیل لگایا کہ جب کوئی سواری آئے اور کوئی شخص نماز پڑھنے جائے تو اپنی سواری کو اس کھوٹے سے باندھ دے۔ ایک دوسرے شخص نے اس کیل کو اکھاڑ دیا، جب پوچھا گیا تو فرمایا دونوں کو ثواب ہوگا۔ وہ کیسے؟ ایک نے لگایا اس کو بھی ثواب، جس نے اکھاڑ دیا اس کو بھی ثواب ہوگا۔ تو کہا دونوں کو بلاؤ۔ جب دونوں کو بلایا گیا اور نیت پوچھی گئی تو لگانے والے نے کہا کہ میں نے اس نیت سے لگایا کہ یہاں پر لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو جانور ساتھ ہوتے ہیں، باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی، تو وہ مسجد کے باہر جانور کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل ان کا اس میں مضطرب ہوتا ہے کہ کہیں میرا جانور بھاگ نہ جائے۔ اس پریشانی کی وجہ سے دل سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کا دل نماز میں نہیں لگتا، تو میں نے اس لیے لگایا۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ثواب ملے گا؟ لوگوں کا بالکل ثواب ملے گا، واقعی بڑی اچھی نیت ہے۔ اب ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو اکھاڑ کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ نابینا لوگ بھی آتے ہیں، تو اگر کسی نابینا شخص کی ٹھوکر لگ گئی تو وہ تو زخمی ہو جائے گا، اور اسی طرح بعض لوگ جلدی میں ہوتے ہیں تو وہ نیچے دیکھتے نہیں ہیں، تو اگر کوئی اس طرف سے آیا اور اس کو یہ جلدی میں نظر نہ آیا تو وہ تو زخمی ہو جائے گا، اس لیے میں نے ہٹا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا بتاؤ ثواب ملے گا؟ لوگوں کا بالکل ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ہر جائز کام میں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت آدمی نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا، وہ کہے گا مالک و مولا اتنی نیکیاں یہ تو میں نے کی نہیں ہے۔ مثلا سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ اتنی مسجدیں بنائیں، اتنے مدرسے تعمیر کیے، اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، یہ کام کیا، اتنے کنویں کھدوائے، وہ کہے گا مالک و مولا میں نے اتنی نیکیاں تو کی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے نیت کی تھی اور تیری نیت پختہ تھی، مگر تو کر نہ سکا تو ہم نے اس کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ مثلا کسی مسجد سے گزر رہے ہو، مسجد تعمیر ہو رہی ہو، آپ نے کہا میرے پاس تو 100 روپے ہیں، آپ نے مسجد میں 100 روپے دے دیے اور دل میں تمنا کی کہ اے اللہ تو مجھے ایسی توفیق دے کہ پوری مسجد میں تعمیر کروں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو پوری مسجد میں بناتا۔ اب پیسے تو نہیں ہے کہ بنا سکیں، لیکن اس نیت پر ہمارے نامہ اعمال میں پوری مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن جو جنت میں جائے گا وہ نیت کی وجہ سے جائے گا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔